بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب دوسرا ہے، اسلامیات لازمی کلاس 11، اسلامی تشخص، اسلامیات کمپلسری کلاس 11، شارٹ کویسچنز، چیپٹر 2۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے وہ بنیادی اصول ہیں جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ارکان اسلام کتنے اور کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ہیں۔ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ کلمہ شہادت ہے۔ یہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو باقی جتنے بھی ہیں وہ قبول نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے اللہ رسول پہ ایمان ہے۔ کلمہ شہادت الفاظ اور ترجمے کے ساتھ لکھیں۔ یہ بورڈ میں کئی بار سوال آ چکا ہے، عربک بھی لکھی ہے، ترجمہ بھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سوال بورڈ میں آ چکا ہوا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کلمہ شہادت کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں۔ ان میں سے کون کون سے حصے ہیں؟ پہلا حصہ توحید کے بارے میں اللہ کی، دوسرا حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا، اور یہ ماننا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حقیقی گواہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے گواہی دینا، یہ حقیقی گواہی ہے۔ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ کون سا ہے؟ توحید کا جو عقیدہ ہے یہ انسانی عظمت کا ضامن ہے، گارنٹی دینے والا ہے۔ اسلام کے نظام عبادت میں کیا کچھ شامل ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ساری کی ساری جو ہے حقوق العباد وغیرہ۔ نماز کے بارے میں قرآنی آیت لکھیں، اقیموا الصلاۃ، اتنا بھی کافی ہے۔ آگے ولا تکونوا من المشرکین، یہ پوری آیت ہے۔ یہ آپ لکھ سکتے ہیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ صرف اتنا لکھ دیں، یہ بھی کافی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث ترجمے کے ساتھ لکھیں۔ تو قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما سئل عن الصلاۃ، بڑی مشہور حدیث ہے کتاب میں۔ اس سے علاوہ کوئی آپ کو اور بھی آسان لگے تو وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ الصلاۃ قرۃ العین، اس طرح کے سوالات ہیں، احادیث ہیں مختلف۔ نماز کے 3 فائدے بیان کریں۔ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور نظم و ضبط، ڈسپلن کا احساس ہوتا ہے۔ بہرو نمازیں کون سی ہیں؟ ایسی نمازیں جس میں دھیان اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کا ہو، نماز کی طرف بالکل دھیان نہ ہو۔ نماز کن 2 باتوں سے روکتی ہے قرآن پاک کے مطابق؟ بے حیائی اور بری باتوں سے۔ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی کے مقابلے میں کتنا ہے؟ مشہور حدیث ہے 27 ٹائم اور جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے، 27 گنا زیادہ۔ جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث ہے، جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دیتا۔ نماز کے لیے قرآن و حدیث میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی بار بار آتا ہے، الصلاۃ واقیموا الصلاۃ۔ الصلاۃ کا لغوی اور اصطلاحی مطلب بتائیں۔ لغت میں اس کا مطلب ہے دعا یا تعریف کے ہیں، اور اسلام میں اس سے مراد ہے وہ خصوصی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو طریقہ بتایا 5 وقت نماز کا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ پھر ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ لکھیں۔ بعض اوقات ایسے بھی آ جاتا ہے پیپر میں، ایک عربی میں حدیث دی ہوتی ہے، شارٹ حدیث یا قرآنی آیت لکھا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کریں۔ اول ما سئل عن الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور روزے کے لیے قرآن پاک میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قرآن پاک میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، صیام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ روزہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 2-3 بار پاسٹ پیپر میں آ چکا ہے، بہت پہلے کے پیپروں میں یہ آ چکا ہوا ہے کہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 1 دن، اور روزے کو روزہ اس لیے کہتے ہیں یہ 1 دن کا ہوتا ہے، اور سے روزہ 3 دن کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں روزے کی کیا حکمت بتائی گئی ہے، یا کیا فلسفہ بتایا گیا ہے، یا کیا مقصد بتایا گیا ہے؟ ایگزامینر یہ سوال چینج کرتا رہتا ہے۔ تو تقوی کا حصول بتایا گیا ہے۔
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے بارے میں قرآنی آیت لکھیں تو ترجمہ اس کا لکھ دیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اتنا بھی لکھ سکتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے۔ تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ پرہیزگاری دل کی کیفیت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے۔ بلکہ آسان لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کام کا اللہ رسول نے حکم دیا وہ کریں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں، اس کو بھی کہتے ہیں۔ روزے کے 2 فائدے بتائیں جی، غریبوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، قناعت اور احسار پیدا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو کون سا مہینہ قرار دے دیا؟ مواسات اور غم گساری کا مہینہ قرار دے دیا گیا، کیونکہ انسان دوسروں کا خیال کرتا ہے اس میں۔ رمضان اور پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ 27ویں رمضان کو پاکستان جو ہے آزاد ہوا تھا۔ بے اثر روزے کون سے ہیں کہ روزہ رکھ کے بھی انسان گناہوں سے، بری باتوں سے، غیبت، جھوٹ سے باز نہ آئے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب پاک کرنا، صاف کرنا ہے۔ اسلام میں اس سے مراد ہے اپنی مال اور دولت کا مخصوص حصہ جو صاحب نصاب شخص پہ فرض ہوتا ہے سال کے بعد، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون سے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، ریپیٹڈ کویسچن ہے ایگزام میں۔ یہ 8 ہیں۔ ان تنگ دست لوگوں کی مدد کرنا، یہاں پہ کمپوزنگ کی تھوڑی سی غلطی ہے، جن کے پاس کچھ نہ ہو ان لوگوں کی مدد کرنا جو بنیادی ضروریات سے محروم ہوں۔ زکوٰۃ کی وصولی کا جو ہے عملہ، ان لوگوں کی اعانت جو نو مسلم ہوں، اور غلاموں کے لیے، قیدیوں کے لیے، قرض داروں کے لیے، جہاد و تبلیغ کے لیے، مسافر کے لیے۔ تو اگر آپ یہ آیت یاد کر لیں جو زکوٰۃ کے چیپٹر میں آپ کو بتایا تھا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ ساری کی ساری اگر آیت یاد کر لی جائے تو اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ مال کی وہ مخصوص مقدار جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سونا چاندی کی کتنی مقدار پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے۔ 33 کویسچن 34 موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ والے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کون سی شرائط ہیں؟ صاحب نصاب ہونا، عاقل بالغ مسلمان، 1 سال گزر جائے مال پہ۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ یہ اولاد ہے، والدین ہیں، میاں بیوی ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بعض اوقات آتا ہے کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس کی وجہ کہ ان رشتہ داروں کی کفالت کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا وعید یعنی وارننگ کیا آئی ہے قرآن پاک میں؟ تو یہ بورڈ کے پیپر میں سوال آیا ہوا تھا۔ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اپنے چیپٹر میں یہ قرآن آیت عربی میں دیکھ لی جائے۔ جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا چاندی خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے کوئی سے 2 معاشی فوائد بیان کریں۔ اکانومک بینیفٹ اس کے کیا ہیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے، ایگزام میں آ چکا ہوا ہے کئی بار۔ اس سے غربت ختم ہوتی ہے، سرمایہ کاری میں یعنی انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے، خوشحالی آتی ہے۔ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد بیان کریں، سوشل بینیفٹس۔ مفلس اور غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے، گداگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے، امن و سکون معاشرے میں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ یہ ایک مالی عبادت ہے کیونکہ اس کا تعلق مال اور پیسے کے ساتھ ہے۔ روزہ جسمانی عبادت ہے، نماز جسمانی عبادت ہے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کس خلیفہ نے جہاد کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے ساتھ بار بار کس دوسری عبادت کا ذکر آیا؟ جی نماز کا آیا ہے، بار بار تقریباً 28 ٹائم اس کا ذکر آیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ بار بار آتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں عاملین سے کیا مراد؟ عاملین سے مراد وہ ملازم ہیں جو محکمہ زکوٰۃ کے ہوں۔ مصارف زکوٰۃ میں رقاب اور عازمین سے کیا مراد ہے؟ یہ پچھلی کلاس میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ رقاب سے مراد غلام قیدی ہیں، اور عارمین سے مراد
جو قرض ادا نہیں کر سکتے. اور ان کو کہتے ہیں. تھوڑی سی یہاں پہ مسٹیک ہے، یہ غارمین کو عازمین لکھ دیا گیا ہے، تو اس میں یہ لفظ ہے غارمین والغارمین. جو قرآنی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو یہ غارمین ہے، کمپوزنگ کی مسٹیک ہے، اس کا دھیان کر لیجئے گا آپ. تو اس سے مراد قرض دار ہیں جو قرض ادا نہیں کر سکتے. مصارف زکوٰۃ میں تالیف قلب سے کیا مراد ہے؟ تالیف کا مطلب نرم کرنا، قلب کہتے ہیں دل کو، یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کا دل نرم کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. حج کے بارے میں قرآنی آیت لکھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پہ حج کرنا جو قدرت رکھتا ہو، افورڈ کر سکتا ہو، ان کے لیے فرض ہے. ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ بورڈ میں سوال آ چکا ہوا ہے. اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عام گناہ معاف ہوتے ہیں. کسی کے پیسے دینے ہیں، کوئی فراڈ کیا ہے، لینا دینا، کسی پہ ظلم کیا ہے، یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کر کے آ جاؤ سارا کچھ معاف ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. 49 کویسچن جو ہے، حج کو جامع یعنی بہت ہی کمپریہنسو عبادت کہا جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں ساری عبادات شامل ہوتی ہیں. بندہ جب حج کرنے جاتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی کبھی کھانا ملتا ہے، کبھی نہیں، لیٹ ہو جاتا ہے اور روزے کی کنڈیشن آ جاتی ہے، پیسہ خرچ کرنا، زکوٰۃ کی کنڈیشن آ جاتی ہے، توحید بھی اس میں شامل ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اور اس میں چلنا پھرنا مشقت جہاد کے برابر ہے. تو اس میں ساری عبادات شامل ہوتی ہیں. حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی کہ جہاد ہے. یہ کس کا قول ہے؟ حضرت عمر کا. یہ بورڈ میں کئی دفعہ آ چکا ہوا ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. اللہ کے نبی نے کس حج کو افضل قرار دیا؟ حج مبرور کو، جس کو مقبول کہتے ہیں، افضل جہاد قرار دیا اللہ کے نبی نے اس کو. زائرین حج جو حج کرنے جاتے ہیں وہ کس بات کا اعلان کرتے ہیں؟ وہ توحید کا اعلان کرتے ہیں، شرک سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ کی تعریف ہے. آخری خطبہ آپ نے کس میدان میں دیا؟ جی عرفات کے میدان میں. قربانی کس کی یاد میں کی جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں. حاجی کس مقام پر شیطان کو کنکریاں مارتی ہیں؟ یہ مینا کے مقام پہ شیطان کو کنکریاں مارتی ہیں. کنکریاں مارنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جمارات کہتے ہیں. ایک ہو تو جمرہ ہے، تین ہے تو جمارات کہتے ہیں. کنکریاں مارنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ رمی کہتے ہیں. کنکریاں مارنے کا عمل، اس کو رمی کہتے ہیں. جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کو جمارات کہتے ہیں. حاجی شیطان کو کنکریاں کس عزم کے ساتھ مارتے ہیں؟ ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شیطان زندگی میں میرے اور اللہ کے درمیان اگر وہ آئے گا، حائل ہوگا، تو میں اسے پہچان میں غلطی نہیں کروں گا، اس کو اسی طرح دفع دور کروں گا. سعی سے کیا مراد ہے؟ سعی سے مراد ہے صفا اور مروہ کے درمیان تیز تیز چلنا، یعنی دوڑنا، جو 7 بار ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. یہ عمل کہاں کیا جاتا ہے؟ سعی کا عمل یہ صفا اور مروہ کے درمیان ہوتا ہے. 7 بار تقریباً بھاگنے کی پوزیشن میں بندہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. سعی کا عمل کس کی یاد میں کیا جاتا ہے؟ یہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں کیا جاتا ہے، جب وہ پانی کی تلاش میں تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے. حج کے کوئی سے 2 فائدے بیان کریں. یہ جنرل فائدے ہیں، اگر اکانومک ہوں تو وہ علیحدہ ہیں. اللہ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے. اور اکانومک فائدہ یہ ہے کہ یہ بزنس کے لیے بہتر ہے، اقتصادی بہتر ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بہتر ہے. حج مقبول سے کیا مراد ہے؟ ایسا حج جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، دین کی سربلندی ہو، تو یہ حج مقبول ہے. حج کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں. لغوی مطلب ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، نیت کرنا. دین میں اس سے مراد اللہ کی گھر کی زیارت کرنا، جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے ان 5 مخصوص ایام میں، ذی الحجہ کا مہینہ میں مناسک حج ادا کر. میقات سے کیا مراد ہے؟ حج میں مکہ سے کچھ فاصلے پر کچھ جگہیں ہیں جن کو میقات کہتے ہیں.
جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے، ان جگہوں کو بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتے، ورنہ وہ دم ہو جاتا ہے، جس کو جرمانہ کہتے ہیں، وہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں سے احرام پہن کے جاتے ہیں، اور یہ مختلف ہیں، جو پاکستان انڈیا سے آتے ہیں ان کے لیے مختلف ہیں، جو سعودیہ سے آتے ہیں ان کے لیے مختلف ہیں۔ حج میں تلبیس سے کیا مراد ہے؟ وہ مخصوص کلمات جو حاجی بار بار دہراتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیس کراتا ہے۔ وقوف عرفات سے کیا مراد ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ سے کچھ فاصل پر بہت بڑا میدان ہے عرفات کا، یہ وہاں پہ ہوتا ہے، اور حج کا خطبہ بھی وہاں دیا جاتا ہے۔ سوال آ سکتا ہے حج کا خطبہ کہاں دیا جاتا ہے؟ میدان عرفات میں۔ تو وقوف عرفات کا مطلب ہے وہاں پہ کچھ دیر رک جانا، سٹے کرنا، اور یہ حج میں ایک فرض ہے۔ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے جس مقام پر کھڑے ہو کر دعا کی تھی، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ طواف سے کیا مراد ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے۔ حج کا ایک تجارتی فائدہ بیان کریں کہ مختلف ممالک سے جب حاجی یہاں آتے ہیں تو وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، جس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوالات ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں قرآنی آیت ترجمہ لکھیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن پاک میں آتا ہے۔ یہ سب سے آسان آیت ہے، یہ جس کا ترجمہ دیا یہ بھی ٹھیک ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ ذرا بڑی آیت ہے، ورنہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اطیعوا الرسول یاد رکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ جی انکار کرنے والا کون ہے؟ جب پوچھا گیا فرمایا گیا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق کن لوگوں کو حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم کیا جائے گا؟ ایسے لوگ جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی نئی نئی چیزیں دین اسلام میں نکالتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ قوی رکھتے ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہیں، قوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمے کے ساتھ لکھیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کو شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ ہمارے دوسرے چیپٹر کے سوالات تھے، اور اس کے علاوہ جہاد کے کچھ سوالات ہیں ان کو علیحدہ جو ہے بتا دیا جائے گا۔ جہاد کے بارے میں 3-4 سوالات ہیں، وہ کتاب سے دیکھ لیے جائیں، ان کا علیحدہ جو ہے ویڈیو کلپس لگا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔